السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بے پناہ پیار کی قسط نمبر 26 اور رائٹر تھوڑی بیمار ہیں جس وجہ سے انہوں نے آج چھوٹی ایپیسوڈ لکھی ہے، تو اسی پہ گزارا کیجیے گا۔ پھر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اگر اپنی زبان بند رکھو گے تو تمہاری زبان بند رہنے دیں گے ہم؟ سامنے زخموں سے چور شخص کو ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اس نے سامنے دیکھا تو بلیک ہوڈی میں چھپا چہرہ اس سے مخاطب تھا۔ کب سے کچھ لوگ اس کو مار رہے تھے، ہر طرح کا پینترا آزما لیا تھا، لیکن وہ تھا کہ اپنی زبان کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ لوگ انس کی گاڑی پہ فائرنگ کر رہے تھے جب اچانک اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اور ٹائر پھٹ جانے کی وجہ سے گاڑی رک گئی، اور ان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا آئی کہ گاڑی میں موجود چاروں افراد بے ہوشی کی نیند سو گئے، جبکہ بائکس پہ آنے والے ان کے ساتھی شدید زخمی حالت میں گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ یہ بات جاننے سے قاصر تھے کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، اور پھر جب آنکھ کھلی تو یہ سب منظر تھا۔ ہم کون ہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، بس یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ آواز آہستہ تھی مگر وحشت سے بھرپور تھی۔ وہ ہوڈی میں چھپا شخص اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا وہاں سے چلتا چلا گیا۔ اس کے اشارے پہ وہ لوگ پھر سے ان آدمیوں کو بری طرح مارنے لگے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے کچھ کہنا چاہا، جبکہ ہوڈی والے نے وہیں ٹوک دیا۔ انس شاہ پر جان لیوا حملہ کرنے کی سزا اس سے زیادہ وحشتناک ہونی چاہیے، یاد رکھنا۔ اسے آرڈر دیتے وہ شخص چلا گیا۔ اوئے مارخور، مجنوں کیوں بنے بیٹھے ہو یار؟ عیسیٰ کو اداس دیکھتے زویا اسے بہلانا چاہ رہی تھی۔ یار سنو نا۔ کیا ہے زویا؟ تنگ نہ کرو مجھے، کام کرنے دو۔ زویا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ ابھی تم کام کر کے ہی آ رہے ہو، اب مجھے نخرے نہ دکھاؤ۔ زویا فار گاڈ سیک یار۔ اب کہ عیسیٰ چڑ گیا۔ دیکھو یہ ایٹیٹیوڈ مارخور پہ سوٹ نہیں کرتا، تو برائے مہربانی اپنے اصل روپ میں واپس آ جاؤ۔ میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہا، کام کر رہا ہوں۔ کچھ سوچتے زویا نے لیپ ٹاپ بھی بند کر دیا، جبکہ عیسیٰ نے زویا کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پیاری لگ رہی ہوں کیا؟ آنکھیں پٹ پٹاتے کہا۔ ایک تو نہ یہ ورڈ ہے نہ پٹ پٹاتے، مجھے پتا آج تک نہیں مجھے پتا چلا کہ یہ پٹ پٹاتے ہیں یا ٹپ ٹپاتے ہیں۔ میرے خیال ہے ٹپ ٹپاتے ہیں، جو بھی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ کیا ورڈ ہے تو مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، تاکہ میں بھی آگے سے اس کو پڑھوں تو صحیح پڑھوں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ پٹ پٹاتے ہیں یا ٹپ ٹپاتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے مجھے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے۔ عیسیٰ کا دماغ گھوم رہا تھا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، وہی کیا ہے میں نے۔ زویا خدا کا واسطہ ہے مجھے زچ نہ کرو۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تم دونوں میاں بیوی کا؟ ایک میری ایک دن کی دلہن کو لے کر چلا گیا ہے اور دوسری میرا خون جلا رہی ہے۔ بس کر دو، بخش دو مجھے۔ بیچارے نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ تم اسی قابل ہو، تم نے کیوں ان کو ذلیل کیا تھا بچپن سے اب تک؟ ہاتھوں گئی ہے۔ زویا کو برا لگا عیسیٰ کی یہ حالت دیکھ کر، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر آنکھیں سکیڑیں۔ اپنی دفعہ تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں، جبکہ یہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا جن کو تم نے بچپن سے ستایا ہے؟ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچو۔ زویا نے سارا مدعا اسی پر الٹ دیا۔ مطلب تم لوگ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ کر رہے ہو یہ سب؟ عیسیٰ کو برا لگا۔ زویا نے آئی برو چکائی۔ معافی مانگی تو تھی میں نے آپ دونوں سے۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ عیسیٰ جیسا شریف کوئی صفحہ ہستی میں ہے ہی نہیں، اللہ معاف کرے۔ مارخور، پیار میں تھوڑی تڑپ بھی ہونی چاہیے، ورنہ پیار والی فیلنگز نہیں آتی، زویا نے شوخی سے کہا۔ عیسیٰ نے گھورا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں۔
مجھے نہیں چاہیے ایسا ایکسپیرینس، پلیز یار بھائی کو بولو نا واپس آ جائیں۔ عیسیٰ اب شدید اداس ہوا۔ عیسیٰ میری بات سنو، زویا نے عیسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ عیسیٰ نے زویا کی جانب دیکھا مگر کچھ بولنے سے پہلے ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اجازت ملنے پر رامین اندر داخل ہوئی۔ وہ بھائی آپ کو داؤ جی بلا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے سر ہلایا اور زویا کی طرف مسکرا کر دیکھتا نرمی سے اپنا ہاتھ ہٹا کر باہر چلا گیا۔ زویا بھی مسکراتی رامین کے پاس آئی۔ میں بہت خوش ہوں میری جان کہ تم سب کے ساتھ گھل مل رہی ہو، زویا نے رامین کو محبت سے دیکھتے کہا۔ آپی ایک بات کہوں آپ سے؟ رامین نے ہچکچا کر کہا۔ ہاں کہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، زویا نے مان سے کہا۔ آپی وہ میں، رامین رک گئی۔ ہاں بولو، تم کیا؟ زویا نے پیار سے کہا۔ آپی وہ میں قبرستان جانا چاہتی ہوں۔ زویا سمجھ گئی وہ اپنی بہن کی قبر پہ جانا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے زویا کو بتایا تھا کہ اس کی بہن کا 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ چلو آؤ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ زویا نے اسے ساتھ لیے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ رامین، جی آپی، ادھر آؤ۔ جی۔ رامین زویا کے پاس صوفے پہ ٹک گئی۔ رامین دیکھو، آج تم نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ رامین اسے دیکھتی سن رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا میری بہن نے مجھ سے کہا، لیکن رامین کنفیوز ہوئی۔ لیکن میری پیاری بہن، دیکھو تم اب صرف میری بہن نہیں ہو، تمہارے شوہر ہیں اب، اور بہن سے زیادہ شوہر سے رشتہ ٹوٹ ہوتا ہے۔ زویا کی بات سمجھتے رامین نظریں جھکا گئی۔ میری جان، تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کی بات اپنے شوہر سے کہو، اس سے تم دونوں ایک دوسرے کو جان سکو گے نا؟ زویا اسے کسی بچے کی طرح سمجھا رہی تھی۔ کیا خیال ہے پھر؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ زویا نے مخاطب کیا۔ کیا خیال ہے؟ رامین نے معصومیت سے کہا۔ ارے کیا خیال ہے پھر، اب شوہر سے بات کرنی ہے نا؟ جی، رامین نے گردن جھکاتے کہا۔ چلو آؤ سو جائیں۔ آج رامین زویا کے ساتھ اس کے کمرے میں سو رہی تھی۔ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ زویا تو انس کے خیالوں میں گم جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، جبکہ رامین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ارتضیٰ سے بات کیسے کرے۔ اس کی آج کی بے باکی کا سوچتے ہی وہ کپ کپا رہی تھی، لیکن پھر سب کچھ اللہ کے سپرد کرتی سوتی بنی کہ صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن آج میرا نا ریڈ آؤٹ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ دل پہ نہ لیجیے گا میرا، کبھی کبھی مجھے موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں، عجیب حرکتیں کرتی ہوں میں۔ خیر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ 9 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لوگ سنگاپور کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ سٹی ایریا میں یونیورسٹی کی طرف سے پہلے سے ہوٹل بک تھا، تو وہ دونوں سیدھا ہوٹل گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا تھا، پھر زمل نے تو یونیورسٹی والوں کے ساتھ نکل جانا تھا، جبکہ انس نے اپنے کام سے جانا تھا۔ ٹھیک ہے داؤ جی، جیسا بھائی کو ٹھیک لگے۔ بڑے کبھی اپنے بچوں سے انجان ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ داؤ جی جانتے تھے کہ عیسیٰ پریشان ہوگا، کشمکش میں مبتلا ہوگا، اسی لیے انہوں نے اسے بلا کر ساری بات بتا دی تھی کہ زمل کو انس کیوں ساتھ لے کر گیا ہے۔ عیسیٰ سمجھ گیا تھا، اسی لیے چپ کر گیا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انس چاہتا تو ایبی کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا تھا، مگر زمل کو وہ اس لیے لے کر گیا کہ عیسیٰ کو سزا بھی ملے محبت سے دور رہنے کی۔ اور قسم سے عیسیٰ دا میزائل شاہ بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ مر جانا ہے لیکن ایسا کام دوبارہ کبھی نہیں کرنا۔ صحیح بات، اور سمجھ آنی ہی تھی، کیونکہ سمجھانے والا انس شاہ تھا جو زبان کی جگہ عمل سے سمجھانے کا ہنر جانتا تھا۔ یہ بات تو ویسے صحیح کہی ہے۔ آج کل پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بھی نا انس اچھا لگ رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کس کس کو انس اچھا لگتا ہے، یا آپ میں سے کون سے ہیرو کی پرسنالٹی آپ لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے، مطلب کس کا کریکٹر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ گلا میں نے سچ میں کھنگار دیا۔ گلا کھنگارتے عاصم آ کر ارمان کے ساتھ صوفے پہ برجمان ہو گیا۔ اب کیوں آئے ہیں؟
نخرے دکھائے۔ میں نے سوچا اب ایک عدد جن گھر میں موجود ہے اسے منا لیتا ہوں، نہیں تو پتہ چلے آدم خور ہی نہ بن جائے۔ ارمان کے گال کھینچتے کہا۔ ارمان بیچارے کا تو منہ ہی کھل گیا۔ بھائی میں آپ کو جن نظر آتا ہوں؟ صدمے کی کیفیت میں پوچھا۔ اب جو ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے نا، معصوم بننے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ ہاں عاصم اور معصوم نوٹ پاسبل۔ دکھی ارمان جہاں یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی اب اس کے نخرے اٹھا کر منائے گا، مگر سب کچھ اس کی سوچ سے الٹ ہوا۔ ہاں میں تو جن ہوں اور عنقریب آدم خور بن جاؤں گا، تو آپ مجھ سے بات نہ کریں، کیوں کر رہے ہیں؟ منہ بسوڑ کر کہا۔ ایک گھر میں نا ایسے بچے ضرور ہوتے ہیں جو اپنی اپنی الگ ہی رمز لگائے بیٹھتے ہیں۔ ارے یار تجھے ہی میں روٹھی میں بوبا والا کریکٹر سوٹ نہیں کر رہا۔ ارمان کے گلے میں بازو ڈالتے اسے منانے کے لیے کہا، مگر فی الحال ارمان کا موڈ نخرے کرنے کا ہی تھا شاید۔ ہاں تو جائیں اپنی محبوبہ کے نخرے اٹھائیں، میں تو کچھ لگتا ہی نہیں ہوں آپ کا۔ ارمان یار تو میرا شہزادہ ہے، ایسے ناراض ہوگا اب بڑے بھائی سے؟ ارمان نے آنکھیں چھوٹی کرتے عاصم کو دیکھا۔ ایک شرط پہ مانوں گا، آپ کی ہر شرط سر آنکھوں پر۔ اب روٹھے بھائی کو منانا بھی تو تھا۔ حکم ہوتا ہے سر آنکھوں پر، شرط نہیں۔ ارمان نے جملہ درست کیا۔ حکم تو بیوی کا پورا کروں گا نا، تمہارا معاملہ اور ہے، تمہاری شرط پوری کروں گا۔ استغفر اللہ۔ ارمان نے آئی برو چکائی۔ اچھا اب ڈرامے نہ کرو، بولو کیا شرط ہے؟ شرط کچھ یہ ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ آپ وہ لڑکیوں والی کتابیں کیوں پڑھ رہے تھے۔ کوئی بات نہ چھوڑنا تم۔ عاصم سیدھا ہو کے بیٹھا جبکہ ارمان اپنے دانتوں کی نمائش کرنے کا شغل کر رہا تھا۔ تمہاری بھابھی کے لیے پھولوں کے زیور بنانے ہیں کہ مہندی کے لیے اسی کے لیے پڑا تھا؟ ہیں؟ بس پھر کیا تھا؟ ارمان چیخ پڑا۔ جاہل آہستہ نہیں بول سکتا تو؟ عاصم کا پارا چڑھا۔ سونے پہ سہاگا یاسمین بیگم بھی آن پہنچی۔ کیا مسئلہ ہے ارمان، کیوں چیخ رہے ہو؟ یاسمین بیگم نے ارمان کو جھاڑا۔ ارے میری پیاری امی، آپ بھی چیخ پڑیں گی جب آپ کو بات پتہ چلے گی۔ اچھا ابھی تو یہ ناراض تھا، ابھی چیخنے لگ گیا، حد ہو گئی ہے۔ عاصم نے ارمان کو تنبیہ دیتے گھورا، لیکن وہ ارمان ہی کیا جسے اثر ہو جائے۔ ویسے صحیح ہے، وہ ارمان ہی کیا جسے اثر ہو جائے۔ ایسی کیا بات ہے؟ یاسمین بیگم کا بھی تجسس ہوا۔ ارے میری امی جان، عاصم خانزادہ بھابھی کے عشق میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ان کے لیے زیورات بنانے سیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بیوی زیور بھی میرے ہاتھ کے ہی پہنے گی۔ میں بہت پوزیسو ہوں اپنی بیوی کے لیے۔ اور یہاں عاصم بیٹھ کے سر پکڑ کر، کیونکہ ارمان صاحب نے ایک کی چار کر کے سنائی تھی، اور اب عاصم کو اپنی ماں اور بھائی کی دبی دبی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ بیچارہ کوس رہا تھا اس وقت کو جب ارمان کو کچھ بتانے کی غلطی کرتی۔ بیٹا، یاسمین بیگم کا انداز بھی شریر تھا۔ امی یار آپ بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے۔ ارمان نے پھر سے بولنا چاہا، مگر اس سے پہلے عاصم اسے ایک زوردار مکہ رسید کرتا بیرونی دروازے سے باہر کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسے آفس سے کال آ رہی تھی، جبکہ اپنے پیچھے سے آتے یاسمین بیگم اور ارمان کے کہکوں پر وہ سر نفی میں ہلا کے رہ گیا۔ ماں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اولاد کی دوست۔ یہ مفید ہوتا ہے کہ اولاد ماں کو دوست سمجھ کر زندگی کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ کرتی ہے۔ سوری کہ اولاد ماں کو دوست سمجھ کر زندگی کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ ہیں۔ اچھا مجھے لگتا ہے وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ پھر ماں کو دوست سمجھ لیتی ہے اور اپنی زندگی کے ہر اونچ نیچ کے بارے میں بتاتی ہے، انفارم کرتی ہے، کہ جیسے ہم دوستوں سے ہر بات شیئر کرتے ہیں نا، اگر ماں دوست بن جائے تو پھر وہ اس سے ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ یہ سین کہہ رہا ہے وہ۔ جانے زندگی اتنی تیز کیوں گزر رہی ہے؟ انس اور زمل کو سنگاپور گئے 1 ہفتہ ہو چکا، جبکہ انس تو اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ بس ایک بار داؤ جی کو فون کر کے سب کی خیریت معلوم کی، اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ زمل کو بھی عیسیٰ کی بہت یاد آتی، مگر انس کی وجہ سے چپ تھی، اور یہاں دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے اس کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ مگر عیسیٰ تو یہاں دن رات ہی زمل کو یاد کرتا تھا، مگر فائدہ یہ تھا کہ زویا اس کی بھابھی کم کزن کم دوست تھی، تو دونوں آپس میں نوک جھوک کرتے دن گزار لیتے۔
زویا انس کے کام کو سمجھ کر اس کا سہارا بنی، نہ کہ اسے کالز یا میسیجز کر کے تنگ کیا۔ جبکہ دوسری طرف عاصم کام کی وجہ سے زنیرہ کو تنگ نہیں کر پا رہا تھا، اور زنیرہ نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چھچورے نے چھچورا پن نہیں کیا۔ جبکہ ارتضیٰ نے یتیم بچوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کی تعلیم دینا دوبارہ شروع کر دی تھی۔ ان سب کے برعکس وہ چھپا دشمن اپنے خاص آدمیوں کے غائب ہونے پر پاگل ہوا بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب آدمی گئے تو گئے کہاں، پتہ نہیں۔ اچھا تو گائز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور کیا کہنا ہے میں نے آپ سے؟ اور کچھ بھی نہیں کہنا، آج کے لیے تو کچھ نہیں کہنا۔ چلیں صحیح ہے پھر، اوکے جی، اللہ حافظ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، مجھے بھی، سب کو اللہ حافظ۔